اور ذکر کیا گیا محیط میں یہ کہ دوئے بندہ مٹی کے برتن کو اور اینٹ مستعمل کو اندازہ اتنا کہ واقع ہو جائے اکبر رائے۔ شرط لگائی ہے صاحب محیط نے اس کے ساتھ، اکبر رائے کے ساتھ، یا وہ جو پچھلی صورت ہے اس کے ساتھ، یہ بات کہ نہ پائی جائے، نہ پایا جائے کس سے؟ اس مٹی کے برتن سے، مستعمل اینٹ سے کیا نہ پایا جائے؟ نجاست کا ذائقہ، نجاست کا رنگ، نجاست کی بو نہ پائی جائے تو تب پاک ہوگا، تب پاک ہوگا۔ اور شرط لگائی ہے صاحب محیط نے باب سمیت اس کے، سمیت کس کے کہ اکبر رائے یہ ہو کہ پاک ہو گئے، یا پچھلے مسئلے کے مطابق کہ 3 مرتبہ دھوئے، اس کے اکبر رائے تے 3 باری دھونا ہی کچھ ہے، یہ اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی ہے یہ کہ نہ پایا جائے اس سے، کس سے؟ مٹی کے برتن سے نجاست کا ذائقہ اور نہ رنگ اس کا اور نہ بو اس کی، اور شرط لگائی ہے صاحب محیط نے اس کے ساتھ یہ کہ نہ پایا جائے اس سے نجاست کا ذائقہ اور نہ نجاست کا رنگ اور نہ نجاست کی بو۔ کس سے؟ مین ہو کا مرجع کون؟ مٹی کے برتن یا مستعمل۔ اور شرط لگائی ہے صاحب محیط نے اس بات کے کہ نہ پایا جائے اس اور مٹی پچھلی گل نال اے بھی شرط معاذ ذالکا سمیت اس کے، اور پہلی بات کے ان دے نال اے بھی ذائقہ نجاست کا اور نہ رنگ اس کا اور نہ بو اس کی۔ واشتراط ھذا مع اشتراط حقیقت اکبر الرأی، شرط لگانا اس بات کا کہ بے ذائقہ رنگ وغیرہ بھی ختم ہو جائیں اکبر رائے کے ساتھ، پھر یہ قید لگانی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اکبر رائے تا ہی ہونی جو انہیں صاف ہونا ہے تجیے، تو جس لئے صاف ہو گیا تو ہونی شرط لانی کو تا ذائقہ بو نہ آوے تو ایک کر لیجئے، لِأَنَّهُ اس لیے کہ لا یوجد مع وجود احد هذه، اس لیے کہ نہیں پایا جائے گا سمیت پائے جانے ایک کے اس سے جب تک نہ پہنچے گا حد مشقت کو، اور معاذ فائدہ دے گا سمیت اس کے کہ قائم ہو قائم مقام اکبر رائے کے، اور وہ 3 ہے کما قدمنا، تو خلاصہ جلے 3 باری تو یہ تو شاید صفائی ہو جاندی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اثر کا زوال شرط ہے ہر جگہ میں جب تک کہ نہ مشکل ہو، کیف ما کانت تطہیر ہو، جس قسم کی بھی تطہیر ہو، تونے والی، ساڑنے والی، پونجنے والی، کنیاں تطہیراں پیچھے پڑ رہے ہو، جس قسم کی بھی تطہیر ہو، جس شے کے ساتھ بھی ہو جو تفصیل آ گئی ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ اتنی دیر تک اس کو صاف کرو جتنا مشقت ہوتی ہے جی۔ بے شین کان فَلْيُحْفَظْ ذَلِكَ، پس چاہیے کہ اس مسئلے کی حفاظت کی جائے۔ ہم نے اس کو تکرار کیا ہے بار بار اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، مقصد یہ ہے کہ شے جس طرح بھی دھونے کا طریقہ اس کا ہے، اس کو اتنی اس میں کوشش کریں کہ مزید اب اس سے وہ جو رنگ شنگ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا جی۔ وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ لَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَائِخِ۔ اور اگر اس متن دے مطابق شرط لائی صاحب محیط رحمہ اللہ نے، اگر پایا گیا کوئی ایک ان اشیاء مذکورہ سے، اشیاء مذکورہ کون؟ رنگ، ذائقہ، بو، تو نہیں حکم کیا جائے گا اس کی طہارت کا۔ کس کی طہارت کا؟ مٹی کے برتن کی طہارت کا، پکی اینٹ کا، مگر یہ کہ مشکل ہو زوال اس کا، کما تقدم مرارن۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی پائی گئی ہے تو وہ پاک نہیں ہے، اور اسی مسئلے پر ہیں اکثر مشائخ۔
بلکہ نہیں مناسب یہ کہ ہو اس میں خلاف کسی ایک کے لیے، جب تک رنگ بو ذائقہ موجود ہے پاک ہی نہیں ہے تو اس میں تو خلاف ہی نہیں، بلکہ یہ بالاتفاق ہے۔ صرف اتنا ہے کہ 3 مرتبہ دھونے کو قائم مقام کیا گیا، اکبر رائے کے بھی، مبالغے کے بھی، اور رنگ بو ذائقہ کے اختتام کے لیے بھی 3 مرتبہ کو قائم مقام کیا گیا، کیونکہ 3 باری دھویا ہے سارا کام ہو جاتا ہے جی۔ اور اگر پائی گئی کوئی ایک اشیاء مذکورہ سے نہ حکم کیا جائے گا نہ حکم اس کی طہارت کا، کس کی؟ مٹی کا برتن پکیٹ، اور اسی پر ہیں اکثر مشائخ۔ اور اگر پائی جائے کوئی ایک چیز، اور اگر پائی جائے کوئی ایک ان اشیاء سے تو نہیں حکم لگایا جائے گا اس کی طہارت کے ساتھ، اور اسی پر ہیں اکثر مشائخ۔ اور اگر پائی جائے کوئی ایک ان اشیاء سے تو نہیں حکم ہوگا اس کی طہارت کا، اور اسی پر ہیں اکثر مشائخ۔ چلو جی، ولو موّه الحديد بالماء النجس يموه بالماء الطاهر 3 مرات فيطهر۔ موہ جو موہ ہو تمویح، اے ما یو مالو من الحدید من الآلات کالسکین و نحوہا۔ کدی کس لوہے والے دکان تے لوہار نو کو چھری بنا دیاں، کو ٹوکے دی چھریاں بنا دیاں، کو بگدا شگدا بنا دیاں، کدی ڈٹھا ہے؟ انہاں نو پان دتی جاندی ہے جی، تاں دا منہ بندا ہے جی، ایک انہاں نو گرم کر کے تے پھر یکدم پانی سٹیا جاندا ہے جی ٹھنڈا کرنے واسطے جی، گل سمجھی ہے؟ وہ گرم کر کے یکدم پانی سٹنا، یا انہاں نو او جڑی پان دیندے نے اینو کہندے نے تمویح۔ کی کہندے نے؟ موہ جو موہ ہو تمویح، لوہے دے وچ نہیں پانی بڑھدا جی، اون دے اوتے اونوں پان دے دیے تے یا اونوں کی کریدا ہے؟ گرم پانی سٹنا پڑے گا، ہاں ٹھنڈا کرنے واسطے جی، گل سمجھیا؟ اے مسئلہ سنیں، اور اگر تمویح کی گئی لوہے کی مائے نجس کے ساتھ، پلیت پانی وچ انہوں ٹھنڈا کر دیتا، انہوں پلیت پانی نال پان چاڑی، کنوں؟ لوہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب جو موہ ہو تمویح کی جائے اس لوہے کی پاک پانی کے ساتھ 3 مرتبہ، تو پس پاک ہو جائے گا، وہ کھانے چ پئی ہے۔ ان دا ابی یوسف رحمہ اللہ خلاف امام محمد رحمہ اللہ کے، اگو شرح پڑھ دیں ساری، ان دا ترجمہ کریں۔ اور اگر چلو جی، تمویح کی گئی لوہے کی مائے نجس کے ساتھ، تو تمویح کی جائے اس کی لوہے کی مائے طاہر کے ساتھ 3 مرتبہ، اس پاک ہو جائے گا۔ اور اگر تنبیہ کی گئی لوہے کی مائع نجس کے ساتھ تو تنبیہ کی جائے لوہے کی پانی طاہر کے ساتھ 3 مرتبہ، تو پس پاک ہو جائے گا۔ اور اگر تنبیہ کی گئی لوہے کی مائع نجس کے ساتھ تو تنبیہ کی جائے گی مائع طاہر کے ساتھ 3 مرتبہ، پس پاک ہو جائے گا۔ تنبیہ کی جائے مائع طاہر کے ساتھ 3 مرتبہ، پس پاک ہو جائے گا۔ کون بولو یا او چھری، داتری، ٹوکا، جڑا چھریاں تے چھریاں او چھریاں یا اور بگتے شگتے جڑے نے جی، جننے بھی ہیں جی لوہے دا سامان جی۔ اچھا جی، اندا بھی یوسف پاک ہو جائے گا خلاف اللہ محمد رحمہ اللہ، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ لوہے کا آلہ جس کو پان چڑھائی گئی ہے نجس پانی کے ساتھ، یہ لوہے کا آلہ، چھری، چھرا وغیرہ پاک نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ کن کے نزدیک بنا کرتے ہوئے اس پر جو پہلے گزر گیا ہے، وہ کہتے ہیں نچوڑنے تو بغیر شے پاک نہیں،
نچوڑنے تو بغیر یہ پھر ان چیزاں وچ فتوے زیادہ تر امام ابو یوسف رحمہ اللہ دے کول تے نے جی گل سمجھدے پئے ہو ہن مسئلہ سمجھا جے ثمرہ اختلاف کتھے ظاہر ہوے دا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کی ہو گئے 3 باری تمویح کرنے تو بعد پاک ہو گئے نا ہن دیکھیں محض ظاہر ہوگا ثمرہ اس کا اٹھانے میں نماز میں اے چھری جیب وچ پا کے نماز پڑھی شارا تے بھی ہوئی کہ کوئی نہیں ایتھے ثمرہ اختلاف ظاہر ہونا ہے کل سمجھی جے بہرحال استعمال کے حق میں اے چھری جنوں پان چڑھائی نجس پانی دی اے استعمال کے حق وغیرہ میں نہیں کیونکہ اگر تمویح بن نجس کے بعد اس کو صرف 3 مرتبہ دھو دیا جائے تمویح بن نجس کے ساتھ بعد اس کو 3 مرتبہ دھو دیا جائے بلو بلا ان اگرچہ مسلسل پھر کاٹی گئی اس چھری کے ساتھ کھکھڑی یا اس کا غیر تو نئی نجس ہوگا مقطوع ان دے نال جڑی سبزی کٹنی ہے نا وہ پلیت نہیں ہونی کنہ دے نزدیک امام محمد صاحب دے نزدیک میں وہ جو کوئی شے کٹنی ہے نا وہ پاک ہونی ہے جس لئے بعد 3 باری دھو لینا ہے نا تو کہ نال کٹنا ہے نا جڑی شے وہ پاک ہے اور اسی طرح اگر گر گئی یہ چھری مائے قلیل وغیرہ میں جڑی 3 باری دھو لئیے جنوں پان گندے پانی دی چاڑیے تو یہ اس کو نجس بھی نہیں کرے گی جیسا کہ خضاب میں ہے کہ خضاب جب گندے پانی سے لگایا نجس پانی سے یا نجس خضاب تو اس کو جب دھو دیا تو رنگ اس کا باقی ہے تب وہ پاک ہے جی علامہ مرہ اصل اختلاف ہے ایتھے پہ بہرحال اگر نماز پڑھی مولوی نے معاہو اس چھری کے ساتھ جیب وچ پائیے پس اگر ہے وہ چھری قبل تمویح ثلاثن بالطاہر 3 باری گرم پانی وچ انہوں پاؤنا پاک پانی وچ اس تو پہلا اگر چھری ہے تے او ان دے بال اتفاق نماز جائز کوئی نہیں بال اتفاق اور اگر 3 مرتبہ تمویح کرنے کے بعد ہے تو جازت اندہ ابی یوسف رحمہ اللہ گل سمجھیا پس دونا پاک کر دے گا اس کے ظاہر کو بالاجماع اے جڑا اتو تو ہوتا ہے نا 3 باری تے اے جڑی تمویح ہے اے جڑا انہوں اگ چ پایا تے تتے پانی چ پایا اے تمویح اور تمویح پاک کر دے گی اس کے باطن کو بھی اندہ ابی یوسف اسی پر فتویٰ ہے اسی پر گل سمجھیے ایک گرم کر کے 3 باری انہوں پانی چ پاؤ نا پاک پانی انہوں کہتے ہیں پانی پاک نہ تمویح اس دی ہوئی ہے تے کی ہو گئے اندروں میں پاک ہو گئے ٹھنڈے پانی نال اتوں توبہ تو اتوں پاک ہو جاندہ ہے لیکن تتے پانی نال لوہے نو سرخ کر کے جلے سٹیے نا تے پانی وچ تے پانی اون دے اندر بھی وڑدا ہے جی گل سمجھیے تے ان نال کی ہو گیا پاک بلکہ بعض نے کہا ہے کہ کافی ہے تمویح 1 مرتبہ سمجھ آئی یکفی تمویح مرتن تو لکان لہو وجہ اس کی وجہ بھی اگر 1 مرتبہ بھی ہو تو ٹھیک ہے اس لیے کہ آگ زائل کر دیتی ہے نجاست کے اجزاء کو بالکلیہ جس لئے اگ وچ پایا نا انہیں گرم کیتا تے جڑے پانی دے گندے دے اجزاء وچ بڑے نے انہاں سارے اساڑ دیتے نے اتھوں کڈ کے جس لئے پاک پانی چ پایا سمجھ آئی ثم یخلفها الماء الطاہر تے پھر اتو کاٹ کے دل پانی چ پایا تے رہندی کسر ہون نکل گئی لیکن تکرار جو ہے وہ شبہ کو زائل کرتا ہے اصل سے بھی ختم ہو جائے جی گل سمجھیے جی یہ فتویٰ کنہ دے قول تے دے وذکر فی المحیط عن شمس العمت السرخسی الارض اذا جفت ولم يتبين اثر النجاسة تطهر سواء وقع علیہ الشمس او لم تقع اچھا جی ذکر کیا گیا محیط میں شمس الائمہ سرخسی علیہ رحمہ سے یہ مسئلہ کہ زمین ہو گئی پلیت کیا ہو گئی زمین جب خشک ہو گئی بعد نجاست کے پہنچنے کے
تو خشک ہونے تو بعد اور نہیں ظاہر نجاست کا اثر اس زمین میں تو زمین پاک ہو گئی. اتنے کدی گویا پیا ہو تو پیا جو ہوں تو پلیت ہی ہے نا. یعنی بھئی مائے چیز پلیت، مائے پلیت زمین تے ڈلی تو سکنے تو بعد اثر ہوندا کوئی نہیں ہوندا. خون شون ہے کوئی رتے رنگ دی شراب شروب وہ تو ہے نا جی، وہ تو رنگ موجود ہے لیکن کو اپنا رنگ کوئی نہیں. سمجھ آئیے؟ تو زمین خشک ہو گئی ہے، نجاست کا اثر بالکل ظاہر نہیں ہے اس میں، تو کیا ہے یہ تطہر زمین پاک ہو. برابر ہے کہ واقعہ ہو زمین پر سورج یا نہ واقعہ ہو. یعنی ضروری نہیں کہ دھوپ نال سکے تو تاں ہی پاک ہوے دی، زمین خشک ہو جاوے تو پاک ہو گئی. یہ ہو گئی ہے پاک ہو گئی. اے میرا مطلب ہے. اور ذکر کیا گیا محیط میں شمس الائمہ سرخسی علیہ رحمہ سے زمین جب خشک ہو گئی نجاست کے پہنچنے کے بعد اور نئی ظاہر نجاست کا اثر زمین میں تو پاک ہو جائے گی زمین. برابر ہے کہ واقعہ ہو زمین پر سورج، اور واقعہ دے مطلب ڈگ پوے نوز باللہ بھی دھوپ پوے یا نہ واقعہ ہو. جی. اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے زمین جب خشک ہو جائے نجاست کے پہنچنے کے بعد اور نہ ظاہر ہو نجاست کا اثر زمین میں تو پاک ہو جائے گی زمین. برابر ہے کہ واقعہ ہو زمین پر سورج یا نہ واقعہ ہو. اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں شمس الائمہ سرخسی علیہ رحمہ سے زمین جب خشک ہو جائے نجاست کے پہنچنے کے بعد اور نہ ظاہر ہو نجاست کا اثر زمین میں تو پاک ہو جائے گی زمین. برابر ہے کہ واقعہ ہو اس پر سورج یا نہ واقعہ ہو. علامہ فرماتے ہیں وہ تحقیق پہلے گزر گئی ہے کلام اس پر پوری تیمم کے باب میں. اچھا جی آندن نویں گل تم دس دیں. اور اگر ارادہ کیا جائے زمین کو پاک کرنے کا فوری ہنے پاک کرنی، پس طریقہ اس کا یہ ہے کہ انڈیلا جائے زمین پر پانی 3 مرتبہ اور خشک کیا جائے ہر مرتبہ پاک کپڑے کے ساتھ. تو کیا ہو گیا؟ اور دوجا طریقہ، اور ایک تو پہلا نا اے بجڑا مطلب ایمرجنسی. اور اسی طرح اگر انڈیلا گیا اور اسی طرح اگر انڈیلا گیا اس پر پانی زمین پر کثرت کے ساتھ حتیٰ کہ نہ ظاہر ہو اثر نجاست کا، سمجھ آئیے؟ انج بھی پاک ہو جائے. پانی کثرت نہ ڈولو گا رڑ جائے ایتھے کوئی شے نہیں تو ان میں کی ہو گئے پاک. تیسرا طریقہ، اور بند کرنا قبض اور بند کرنا نجاست کو مٹی کے ساتھ، مٹی نجاست پر مٹی ڈالنے کے ساتھ. نجاست پہ نا زمین تے اتنے پاک مٹی پا دیو، ان بند کر دیو. اینی مٹی پاؤ کہ پس نہ پائی جائے بدبو نجاست کی تو جائز ہے نماز اس کے اوپر بھی. سمجھ آئے جی؟ چوتھا طریقہ آ گیا. مٹی پلیت ہے، پیشاب کیتا ہے، کسی گندا پانی روڑ دیتا ہے تے ہن اوتے نماز پڑھنی تے کی کرو؟ تے سکی مٹی پا دیو نا تے گلی نہ ہوے، کوئی تے گلی ہونی لیکن اوتے سکی نہیں کہ پاؤ کو تو سکی رہے تے اس تے بھی نماز ٹھیک ہے. گل سمجھی جی؟ اے 3-4 طریقے آ گئے کی کرنے دے. گل سمجھے؟ اپنے آپ خشک ہو گئی تاں بھی پا کے 3 واری پانی پا کے پاک کپڑے نال خشک کر دیو تاں بھی تے چونگا روڑ دیو تاں بھی. مقصد یہ مسجد وچ بچے کیتا نا پیشاب تو اوندا جڑا وچکارلا طریقہ ہے زیادہ آسان ہے. کیڑا تھوڑا جہا پانی پاؤ نا اتنے تے پاک کپڑے نال او سارا پانی پونج کے تے وچ پا دیو. اس کپڑے نو جی ہن اے تے گلا ہو گیا پلیت ہو گیا نا، ایک دوجا کپڑا ہوے جی
یا تولیہ اینا بڑا ہوئے بھی ایک کونے تو پونج لیا، پھر دوجی تھان پانی پا کے پھر پونج لیا، پھر تریجی تھان تو پھر پونج لیا ہے۔ کپڑا ہوئے یا روح ہوئے یا ٹیشو ہوئے کوئی بھی شے ہوئے تو اونا کو پاک ہوندہ ہے۔ ایک ہوندہ ہے بھی ساریاں صفحہ چاہو تو موٹر چلا دو تو پیپ پھڑ لو تو سارا محلہ گلا کر دو، ایک وہ بھی طریقہ ہے، لیکن ایدنا طریقہ آسان ہے جی۔ کیڑا اتنے پانی پاؤ تو خشک کر دو اتوں جی، پھر اے مطلب ہے جی۔ چلو جی۔ وَقَذَا الْحَصَى إِذَا تَنَجَّسَتْ فَجَفَّتِ النَّجَاسَةُ وَذَهَبَ أَثَرُهَا طَهُرَتْ تَطْهَرُ أَيْضًا إِذَا كَانَ مُتَدَاخِلًا۔ پھر پڑھوا کدے گیا وَقَذَا الْحَصَى إِذَا وَقَذَا الْحِصَى إِذَا تَنَجَّسَتْ فَجَفَّتِ النَّجَاسَةُ وَذَهَبَ أَثَرُهَا تَطْهَرُ أَيْضًا إِذَا كَانَ مُتَدَاخِلًا فِي الْأَرْضِ غیر منفصل عنها۔ بس۔ اور اسی طرح کنکریاں بٹے گیٹے جب نجس ہو گئے پس خشک ہو گئی نجاست اور چلا گیا اثر ان کا تو پاک ہو گئے وہ کنکریاں سارے گیٹے بٹے۔ شرط ہے جب کہ ہوں وہ متداخل زمین میں نہ کہ منفصل۔ اے جڑے گیٹے بٹے وچ ہوندے نے نا، مٹی وچ ہون تے بھاویں اے پتھر وچ ہون ریت وچ جتھے بھی ہون، اے جڑے وچ ہوندے نے زمین دے وچ، اے انہاں تے کسے جدوں کسے پیشاب کیتا تے خشک ہو گیا تے اثر غزیل ہو گیا تے بھی پاک ہو گیا۔ گل سمجھیا؟ لأنہو اس لیے کہ اس وقت ملحق ہیں وہ گیٹے بٹے زمین کے ساتھ، ان پر زمین کا نام بولا جاتا ہے جی، لہذا ان کو زمین کا حکم دیا جائے گا جی۔ گل سمجھیے؟ باقی اور دسن لوگ بھی بے حساب، یہ اس میں جنس ہے مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ پلے پہ گیا ہے تو لہذا جو چیز زمین میں ہے وہ اس کا حکم زمین والا ہے۔ چلو جی۔ اور اسی طرح کنکریاں گیٹے بٹے مراد نے جب کہ نجس ہو گئے، خشک ہو گئی نجاست، چلا گیا سر نجاست کا تو بھی پاک ہو جائیں گے۔ گیٹے بٹے جب کہ متداخل ہوں زمین میں نہ منفصل ہوں زمین سے۔ شابہ۔ اور اسی طرح کنکریاں جب نجس ہو جائیں پس خشک ہو جائے نجاست اور چلا جائے نجاست کا اثر تو پاک ہو جائیں گی کنکریاں بھی، جبکہ ہوں متداخل زمین میں نہ منفصل ہوں زمین سے۔ اور اسی طرح کنکریاں جب نجاست پہنچی ان کو نجس ہو جائیں جب نجس ہو جائیں پس خشک ہو گئی نجاست اور چلا گیا نجاست کا اثر تو پاک ہو جائیں گی بھی، جبکہ ہم متداخل زمین میں نہ منفصل زمین سے۔ بھئی زمین بچ بٹا ہے نا، تھوڑا جو اٹھا ہے تے اتنے کسے پیشاب کر لی تے ساکھاں نال ویکھے تو سک گیا تو ان کی یہ بٹا تسی اتنے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے بھائی جی۔ وَقَذَا السِّيلُ وَالْحَشِيشُ وَقَذَا سَائِرُ مَا يَنْبُتُ فِي الْأَرْضِ مَا دَامَ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ يَطْهُرُ بِالْجِفَافِ مُطْلَقًا۔ اور اسی طرح سیل یا سیل یعنی جڑا ساوا کا زمین تے کھڑا ہے، بڑھیا نہیں اجے، پٹھے یا جڑی شے بھی ہے، جوار باجرہ کوئی بھی، والحشیش اور وَهُوَ الْقَلَعُ الْيَابِسُ خشک کا، جیڑی شے پک گئی ہے تو پیلی ہو گئی ہے، پاویں کاہ ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، گندم ہے، جیڑی شے بھی ہے۔ اور اسی طرح باقی تمام وہ چیزیں جو اگتی ہیں زمین میں، جب تک یہ سارے مذکور قائم ہیں زمین پر نہیں کاٹے گئے، پس بے شک یہ سارے پاک ہو جائیں گے خشک ہونے کے ساتھ مطلقاً۔ اینا ہوتے کتے موتر دیتا ٹنگ چاہ کے جی، جوار دے ٹانڈے تے سک گیا تے پاک ہو گئے، سکنے تو بعد پاک ہو گئے، سمجھ آئی ہے؟ تو جب تک وہ زمین میں کھڑے ہیں، کاٹے نہیں ہیں، اس وقت تک ان کا حکم یہ ہے کہ زمین والا حکم ہے کہ جب خشک ہو جائیں گے تو شرط کیا ہے؟ نجاست کا اثر
برابر ہے کہ خشک و دھوپ کے ساتھ یا بغیر دھوپ کے، جب کہ چلا جائے اثر نجاست کا. کل سمجھیا؟ آگے پڑھ اس کو ذاکرہ ہوں باؤ ہے بیچ تیرے کو. ہاں، اس مسئلے کو علامہ زند ویسی نے ذکر کیا ہے وغیرہ نے، ان کے علاوہ اور بھی. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ شے جو متصل ہے زمین کے ساتھ ہوتی ہے، وہ شے تابع واسطے زمین کے طہارت کے حکم میں سکنے کے ساتھ اور اثر کے چلے جانے کے ساتھ، یہ دلالت النص کے طور پر ایسی نص جو وارد ہے زمین کے بارے میں جو پہلے گزر چکی ہے کہ زمین جب خشک ہوگی تو پاک ہوگی. تو جو چیزیں زمین میں ہیں وہ زمین کے حکم میں ہوتی ہیں. کھانے چ پہیا کہ کوئی نہیں، چلو پوئی منع کر. اور اسی طرح سبز گھاس اور خشک گھاس، اور اسی طرح باقی وہ چیزیں جو اگتی ہیں زمین میں جب تک ہو یہ مذکور قائم زمین پر. یہ پہنا جو استاد جی مجھے ڈگ پہ پتا پھر وہ قائم ہی ہے، وڈی کوئی نہیں سنے ہی. چلو جی، لم یختل نہ کاٹی جائے، پس بے شک ہر ایک پاک ہو جائے گا خشک ہونے کے ساتھ مطلقاً. ذکر کیا اس کو علامہ زند ویستی علیہ الرحمٰن نے. چلو جی. اور اسی طرح تر گھاس اور خشک گھاس، اور اسی طرح باقی وہ چیزیں جو اگتی ہیں زمین میں جب تک یہ مذکور قائم ہے، اور وہ جو اگتی ہیں زمین میں جب تک یہ مذکور قائم ہے زمین پر نہیں کاٹیں گی، پس بے شک پاک ہو جائیں گی خشک ہونے کے ساتھ مطلقاً. اور ذکر کیا اس کو علامہ زند ویستی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اسی طرح سبز گھاس اور خشک، اور اسی طرح باقی وہ چیزیں جو اگتی ہیں زمین میں جب تک یہ مذکور قائم ہے زمین پر نہیں کاٹی گئی، بس بے شک پاک ہو جائیں گی خشک ہونے کے ساتھ مطلقاً. ذکر کیا ہے اس کو علامہ زندویستی علیہ الرحمٰن نے. وذکر عن ابی بکر محمد ابن الفضل انه قال رحمه الله انه قال الحمار اذا بال في المسيلة ووقع عليها الطل 3 مرات ووقع عليها الشمس فجففتها 3 مرات فقد طهر. چلو جی، ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ گھاس جو زمین میں کھڑا ہے سبز ہو یا خشک ہو، اس پر نجاست پڑے تو جب وہ خشک ہو جائے اثر زائل ہو جائے تو. اب ایک مسئلہ اور ذکر کی گیا مسئلہ ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ منقول ہے. وہ یہ آپ فرماتے ہیں گدے نے جب بول کیا مسیلہ میں، مسیلہ وہ جگہ ہے جن دے وچ ساوا کھا ہے تے مراد مسیلہ بے مرغزار اب کاج تھے وہ واجب کا ساوا کاج تے کوتا چلدا پے تے ظاہر پیشاب بھی کرنا سکو نہیں لید کو لیٹرین بنی ہوندی وکھری. چلو جی اچھا جی، کہ انہوں نے فرمایا کہ گدے نے جب بول کیا سبز گھاس پر چراگاہ میں، کس میں؟ چراگاہ میں، تے اور واقعہ ہو گیا علیہا علی المسیلہ، واقعہ ہوا بول مسیلہ پر یعنی چراگاہ پر سبز گھاس پر، وہ جڑا کھڑا ہے زمین پہ، استغفر اللہ، اس نے پیشاب کیتا، وہ کا پلیت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب اور واقعہ ہو اس چراگاہ پر اتل الندی کیا نام ہے شبنم 3 مرتبہ. یہ 3 مرتبہ کدوں پینی؟ 3 راتاں لگنیاں نے. کی لگنیاں نے؟ 3 راتاں. اور واقعہ ہو اس مسیلہ پر سورج، پس خشک کر دے سورج اس مسیلہ کو 3 مرتبہ تو پس پاک ہو جائے گا وہ سبز گھاس وہ جو اس میں ہے. کل سمجھیا؟ یہ تو پتہ لگا بے جے اگر کھوتا موتر دے نا
تے تیناں راتاں تو بعد جاؤ گاہ پاک ہونا ہے، 3 واری تریل پوے تے 3 واری دھپ پوے، تے نہیں تے آپ تو جڑا نا جی پھر موٹر لے کے پیپ لا کے دھوو گاہ نو جی، اتوں پھر دھپ نال خشک ہوے تاں پاک ہوے گا۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ بچیوں یہ مسئلہ جو علامہ ابو بکر محمد بن فضل سے آپ نے پڑھا ہے، یہ مسئلہ مخالف ہے اس کے جو اس سے پہلے ابھی آپ نے پڑھا ہے من الاطلاق، کہ پچھلا جڑا مسئلہ ہے اندے وچ تے اے کوئی نہیں ہے گا بھی او 3 واری تریل پوے تے پھر 3 واری دھپاں لگن تے تاں پا کے، مطلقاً ذکر ہے نا کہ کی ہے اگر وہ جڑا زمین وچ گاہ کھڑا ہے خشک ہو جائے، اثر زائل ہو جائے تے کیونکہ شرط کیا ہے اس کو اس میں واقع ہونا تریل کا، پھر خشک ہونا 3 مرتبہ۔ اکثر اول مسئلے پر ہیں اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے، سمجھ آئی ہے؟ تے جڑا او مجھاں گاواں دا او گوبر پیا ہوندا اون دے وچوں گاہ اگاوندا او تاں او گاہ پا کے کہ پلیت پیچھے پڑھا ہے کہ کوئی نہیں پڑھا جن او گاہ ہوتا ہے اگا ہے نا وچوں او کی ہے وہ پا کے چلو۔ اور ذکر کیا گیا ہے ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ، آپ نے فرمایا گدھے نے جب بول کیا چراگاہ میں اور واقعہ ہوئی چراگاہ پر شبنم 3 مرتبہ اور واقعہ ہوئی گاہ پر دھوپ، پس خوش کر دیا دھوپ نے چراگاہ کو 3 مرتبہ، پس پاک ہو گئی سبز گھاس ہو گیا، پس پاک ہو گیا سیل و سبز گھاس جی۔ اور ذکر کیا امام ابو بکر محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ کہ فرمایا آپ نے گدھا جب پیشاب کیا گدھے نے چراگاہ میں اور واقع ہو گئی چراگاہ پر شبنم 3 مرتبہ اور واقع ہو گئی دھوپ چراگاہ پر، پس خوش کر دیا دھوپ نے چراگاہ کو 3 مرتبہ، پس پاک ہو جائے گی سبز گھاس۔ اور ذکر کیا گیا ہے ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ کہ فرمایا آپ نے گدھے نے جب پیشاب کیا چراگاہ میں اور واقع ہوا اس پر شبنم 3 مرتبہ اور واقع ہوئی اس پر دھوپ، پس خوش کر دیا دھوپ نے چراگاہ کو 3 مرتبہ، پس تحقیق پاک ہو گئی ہے چراگاہ اور سبز گھاس۔ وَقَذَا الْحَجَرُ وَالْعَاجُرُ إِذَا كَانَ مَفْرُوشًا يَطْهُرُ بِالْجَفَافِ، اور اسی طرح پتھر اور اینٹ جب کہ مفروش ہوں، کل بھی پیچھے مسئلہ اشارہ آیا سے جیڑیاں پتھر اٹاں ٹیلاں بطور فرش لا دیتی ہیں، فرش بنا دیتا ہے، یہ زمین دے حکم میں آ گئی ہیں۔ تو جس طرح زمین خشک ہو جائے اثر زائل ہو جائے تو پاک ہوتی ہے، اسی طرح یہ پاک ہو جائے، یہ فرش پاک ہو جائے۔ اور اسی طرح پتھر اور آجر پکی اینٹ، ایک لبنا آگے آ رہی کچی اینٹ، اور اسی طرح پتھر اور پکی اینٹ جب کہ ہو فرش بنائی ہوئی تو پاک ہو جائے گی خشک ہونے کے ساتھ جی۔ اور اسی طرح پتھر اور پکی اینٹ جب فرش بنائی گئی ہو تو پاک ہو جائے گی خشک ہونے کے ساتھ۔ اور اسی طرح پتھر اور اینٹ پکی اینٹ جب کہ فرش بنائی گئی ہو پاک ہو جائے گی خشک ہونے کے ساتھ۔ بابا جا لائق کرنے اس کے زمین کے ساتھ کہتے ہیں، اسی لیے تو عرف میں جو بندہ فرش پر بیٹھا ہوا اس کو جالس علی الارض کہتے ہیں، وہ یار تھلے بیٹھے ہیں خیر رہی کو نہیں آندے لہذا فعوت یا حکم ہوگا اگے جی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْحَجَرُ أَوِ الْحَجَرَةُ مَوْضُوعَةً عَلَى الْأَرْضِ وَضْعًا تُنْقَلُ وَتُحَوَّلُ لَا بُدَّ
منل لا بد من الغسل. اور بہرحال اگر ہو پتھر یا پکی اینٹ رکھی ہوئی زمین پر رکھنا غیر مثبتہ فی الارض ان اونجتے رکھی ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ نقل کی جاتی اور پھیری جاتی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. پتر اور پتھر لیمن چوکے میں ہوتے بہنا ہے بچوں ہٹ پڑی میں ذرا ہوتے پلیٹ رکھ رہی ہے مطلب گھر رکھیا نے بطور بنڈے بنا کے وہ اگاں پیچھا کیتے جاندے نے استعمال ہوندے نے گل سمجھتے پے ہو. تو یہ جو پتھر ہے یہ جو اینٹ ہے ضروری ہے اس کی طہارت میں دھونا اور نہیں پاک ہوگی یہ اینٹ پتھر صرف خشک ہونے کے ساتھ. گل سمجھیا ان کی کرنا پینا ہے تائن پاک ہونا تائن کیونکہ طہارت بالسکن محض وارد ہوئی ہے زمین کے بارے میں. کس بارے میں؟ سکنے نال زمین پاک ہوندی ہے کیونکہ دھوتی نہیں جا سکتی. اور مثل اس کے کیڑا جیڑی اٹ تے پتھر اتے رکھا ہے وچ ٹھوکیا نہیں لایا نہیں مثل اس کے نہیں نام رکھا گیا اس کا ارض عرف عرف میں اس کو زمین تو نہیں نہ کہتے کہتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں. اس طرح مسئلہ دیکھیں جب زمین بیچے نا جی جب زمین بیچ تو کسی چیز کا اگر مستثنا نہ کریں بے میں زمین بیچنی آپ آٹا لیا میں آپ پٹنی آنے اگر کسی شاید ہم مستثنا نہ کریے زمین بیچیے تو جو کچھ تے لگا ہے کمن سارا بیچ چکا ہے کمن سارا. لیکن کہتے ہیں یہ جو اوپر اینٹیں پڑی ہیں پتھر پڑے ایسے رکھے ہیں اپنی ضرورت کے لیے یہ زمین کی بے میں داخل نہیں ہوں گے. یہ ان جو کہہ دے میں اٹاں جڑی پئیاں نے 10,000 اٹ یا پتھر پے نے میں کڑایا نہیں میں تو کسی کم نہیں یہ بھی وچے نہیں یار انہیں دی زمین لینی ہے پھر تو وضاحت ہوگی نا. ان بھی مطلقاً میں نے یہ زمین بیچی میں نے یہ پلاٹ بیچا تو ان دے وچ جڑی اٹاں لگیاں کندھاں بنیاں وہ نہیں جڑیاں وچ پئیاں نے وہ چک سکتا بندہ وہ داخل نہیں ہوئی سمجھ آئیے. لعدم اتصالها بها على جهة القرار لہذا فلا تلحق بها. اور بہرحال اگر ہو پتھر یا پکی اینٹ رکھی ہوئی زمین پر اس حیثیت کے ساتھ نقل کی جاتی ہے اور پھیری جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف. تفسیری ہے تو نکالو تے باتو حوالو کوئی نہیں بھی استاد جی نقل کے ہے تے استاد جی تحول کی ہے یہ کچھ ہے یہ جی. تو ضروری ہے ان کی طہارت میں غسل سے اور نہیں پاک ہوگا ہر ایک خشک ہونے کے ساتھ. شابہ شابہ یار. اور بہرحال اگر ہو پتھر یا پکی اینٹ رکھی ہوئی زمین پر اس حیثیت کے تحت کے نقل کی جاتی ہے اور پھیری جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف پس اس وقت تو ضروری ہے اس کی طہارت میں غسل بس اس وقت ضروری ہے کہ اس کی طہارت میں غسل سے اور نہیں پاک ہوگی ہر ایک خشک ہونے کے ساتھ. اور بہرحال اگر ہو پتھر یا پکی اینٹ رکھی ہوئی زمین پر اس حیثیت کے ساتھ کہ نقل کی جائے اور پھیری جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بس اس وقت ضروری ہے اس کی طہارت میں دھونے سے اور نہیں پاک ہوگی صرف خشک ہونے کے ساتھ. وَكَذَلِكَ اللَّبِنَةُ إِذَا كَانَتْ مَفْرُوشًا إِذَا تَنَجَّسَتْ مَفْرُوشَةً إِذَا تَنَجَّسَتْ جازت الصلاۃ علیہا بعد الجفاف. اور اسی طرح کچی اینٹ جب کہ اس کا فرش بنایا ہوا ہو تو وہ نجس ہوگی اتنے کسی پیشاب شب کر دیتا تو جائز ہے نماز اس کچی اینٹوں کے فرش پر خشک ہونے کے بعد. کس کے بعد؟ خشک ہونے کے بعد جائز ہے اس پر نماز. گل سمجھیے کہ یہ نماز جائز ہے خشک ہونے بعد الجفاف و ذہاب اثر النجاست نجاست کے اثر کے چلے جانے کے بعد جیسا کہ زمین بابا جاؤ اس کے جو ہم نے کہا پکی اینٹ اور پتھر میں جی گل سمجھیا کیڑا کہ بھئی فرش زمین دے حکم ایسا بس ذکر کیا ان سب مسائل کو قاضی خان علیہ الرحمہ نے. گل سمجھیا اے جڑے ہن ذکر کیتے نہیں اگوں کچھ اور مسئلے آ رہے ہیں. اور اسی طرح کچی اینٹ
جب ہو فرش بنائی ہوئی، جب نجس ہو گئی تو جائز ہے نماز اس پر خشک ہونے کے بعد۔ جی اور اسی طرح کچی اینٹ جب فرش بنائی گئی جب نجس ہو جائے تو جائز ہے نماز اس پر خشک ہونے کے بعد۔ جی اور اسی طرح کچی اینٹ جب کہ ہو فرش بنائی ہوئی جب پہنچی اس کو نجاست جائز ہے اس پر نماز خشک ہونے کے بعد۔ چلو وذکر فی موضع آخر لگے ان كانت الحجر التي تنكر وتحول تنکر تے کو نقل کرنا ہے تنكر وتحول تشربت النجاسة تطهر نجاستا تشربت النجاسة تطهر بالجفاف وَإِنْ كَانَتِ وإن كانت الحجر ما تشربت النجاسة كالرخامة لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا۔ یہ پچھلے مسئلے بھی فتاوی قاضی خان کے ہیں اور ذکر کیا گیا دوسری جگہ میں ان کے فتاووں میں سے بعد ذکر کرنے ان مسائل کے جڑے پہلے پڑھے نے چند سطروں کے بعد یہ مسئلے بھی وہاں موجود ہیں۔ کیڑے مسئلے سننا کہ اگر ہو پتھر وہ پتھر جو نقل کیا جاتا ہے پھیرا جاتا ہے یعنی جڑا زمین وچ فرش نہیں بنیا پیچھے تو آگے نے اس نو کی کرنا ہے دھونا ہے ایکو مسئلہ ہے نا لیکن ایتھے ذرا تفصیل ہے کہ کیا ہے وہ پتھر تشرب کرتا ہے نجاست کو یا نہیں کرتا نجاست کو تشرب کرتا ہے یا نہیں کرتا جیسا کہ چکی کا پتھر کیونکہ اندے وچ کیے نکے نکے سوراخ ہوندے نے داخل ہونے گل سمجھیے اے مطلب ہے تشرب دا جی کیونکہ بچ سوراخ ہونے نے تو نجاست اندر جانی جی تو پاک ہو جائے گا یہ پتھر خشک ہونے کے ساتھ اور اثر کے چلے جانے کے ساتھ زمین کی مثل زمین کی مثل کہ جڑا پتھر ہے نا جی اس تے نجاست پئی تو کی ہو جائے گا خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہو جائے لہذا توڑنے دی لوڑ کو علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو مسئلہ بھی پڑا ہے یہ پتھر پیچھے تسنے میں توڑنا ہے ایک مسئلہ سی نا جڑا تون کال ہوئے جڑا اتنے پیا ویسے وہ توڑنا ہے تو پاک ہونا ہے ہوں پہ آدھے نے جے کر کی ہوئے کہ نجاست اس میں تشرب کر جائے تو اس خشک ہو جائے نجاست کا اثر چلا جائے تو پاک ہو جائے کہتے ہیں یہ بنا ہے اس بات پر جو نص وارد ہے نا زمین کے بارے میں وہ معقول المعنی ہو اس کو خلاف قیاس نہ مانے معقول المعنی مانے جڑی پیچھے پڑی حدیث پاک اور وجہ اس لیے کہ زمین بھی جذب کرتی ہے نجاست کو اور ہوا خشک کر دیتی ہے نجاست کو پس قیاس کیا جائے گا زمین پر وہ کہ پائے گیا اس میں یہ معنی کون سا معنی جذب کرنے والا کیا کرنے والا جذب کرنے والا علامہ فرماتے ہیں لیکن لازم آئے گی اس سے یہ بات کہ پاک ہو جائے کچی اینٹ پکی اینٹ خشک ہونے کے ساتھ اور اثر چلا جائے اگرچہ منفصل ہو زمین سے بوجہ پائے جانے تشرب کے اور اجتذاب کے اگر یہ دلیل اگر یہی مسئلہ ہو تو پھر جو پکی اینٹ ہے کون اور کچی اینٹ جو منفصل ہیں ان بھی تو تشرب کرتی ہیں تو لہذا خشک ہونے کے ساتھ حالانکہ ان کو دھویا جاتا ہے حالانکہ ان کو دھویا جاتا ہے تب پاک ہوتی ہے بار صورت اور اگر ہو پتھر وہ جو بین کانت الحجر ما تشربت النجاست اور اگر پتھر نہیں تشرب کرتا نجاست کا جیسا کہ رخامہ اے سخت پتھر صاف بالکل جی میں ٹیل تو جی سنگے مرمر جی میں جی سمجھائیے بالکل تو صاف ہے اندر وچ سوراخ نکے 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 سوراخ کو نہیں ہے ویسے پتھر کو فوم نہیں ہوندا اندر جذب کردا ہے اجے تو نکے 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 ہوندے نے اینو آندے تشرب کرنا جی وتھا ج بڑنا گل سمجھیا اگر وہ صاف بالکل صاف ہے ملیم تو نہیں پاک ہوگا وہ پتھر مگر دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور خشک کرنا ہر مرتبہ پونجنے کے ساتھ یا ٹھہرنے کے ساتھ یہاں تک کہ قطرے ختم ہو جائیں بوجہ نہ ہونے معنی مذکور کے جی تو پہلے پتہ لگا کہ مطلق مسئلہ کی خواہ تشرب کرے یا نہ کرے جب اس کو دھوئیں گے تو پاک ہوگا تو اس سے پتہ چلا کہ اگر تشرب کرے تو خشک ہونے سے بھی پاک ہو جائے گا اور اگر
تشرب نہ کرے تو دھونے سے پاک ہوگا. یہ بزرگوں نے فرمایا نہیں ہے کہ فتویٰ اس پر ہے یا اس پر ہے، مطلب دونوں معمول بیان ہے. چلو جی. اور ذکر کیا گیا دوسری جگہ میں اگر ہو پتھر پیڑا جڑا اتنے پیا زمین وچ مفروش نہیں ہے، تشرب کرتا ہے اگر کان اگے لانے. چلو جی. اگر پتھر تشرب کرتا ہے نجاست کو جیسا کہ چکی کا پتھر تو پاک ہو جائے گا خشک ہونے کے ساتھ اور اثر کے چلے جانے کے ساتھ. یہ نال جوڑنا ہے، یہ نہیں بھی وہ پوڑ نو پٹھیا کر کے رکھو تو اتنے مجھ دا گویا سٹو سک جائے دیکھو جی پا کے جوڑو تو کنک پاؤ، یہ بھی بچے گویا بھی لگا جائے، یہ نہیں مطلب. اور اگر پتھر نہیں تشرب کرتا نجاست کو جیسے کہ صاف پتھر، صاف جان وہ تو کوئی نکے نکے ٹوئے ٹبے کو نہیں ہے جی، تو نہیں پاک ہوگا پتھر مگر دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور خشک کرنا ہر مرتبہ. آگے جی. اور ذکر کیا گیا ہے دوسری جگہ میں اگر ہو پتھر تشرب کر جائے نجاست کو جیسا کہ چکی کا پتھر تو پاک ہو جائے گا خشک ہونے کے ساتھ. اور اگر پتھر ایسا پتھر کہ نہیں تشرب کرتا نجاست کو جیسا کہ صاف پتھر تو نہیں پاک ہوگا مگر. اور اگر کان اگے جوڑنا ہے، اور اگر پتھر نہیں تشرب کرتا جی، اور اگر پتھر نہیں تشرب کرتا نجاست کو جیسا کہ صاف پتھر تو نہیں پاک ہوگا مگر دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور خشک کرنا ہر مرتبہ. مطلب اور ذکر کیا گیا ہے دوسری جگہ میں اگر پتھر تشرب کرتا ہے نجاست کو جیسا کہ چکی کا پتھر تو پاک ہو جائے گا خشک ہونے کے ساتھ اور نجاست کے اور اثر کے جانے کے ساتھ. اور اگر پتھر نہیں تشرب کرتا نجاست کو جیسا کہ صاف پتھر تو نہیں پاک ہوگا مگر دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور خشک کرنے کے ساتھ.